خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے سفر پر نکلتے ہیں جو ہمیں وقت میں بہت بہت پیچھے لے جائے گا، تاریخ کی ایک سب سے شاندار تہذیب قدیم مصر کی طرف۔ ہم مل کر یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر اس عظیم سلطنت کے عروج و زوال کے پیچھے کیا راز چھپے تھے۔ تو سب سے بڑا سوال جو ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے، بھائی ایک تہذیب 5000 سال تک قائم کیسے رہ سکتی ہے؟ یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ یہی وہ پہیلی ہے جو قدیم مصر کی کہانی کو اتنا دلچسپ بناتی ہے، اور آج ہم اسی کو سلجھانے کی کوشش کریں گے۔ تو ہم اس کہانی کو کیسے سمجھیں گے؟ چلیں اس کا ایک خاکہ دیکھ لیتے ہیں۔ ہم شروعات کریں گے زندگی بخشنے والے دریا سے، پھر دیکھیں گے کہ انہوں نے ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے کیسی تعمیرات کیں۔ اس کے بعد سلطنت کے سنہری دور میں جھانکیں گے، فرعونوں کے زوال کے اسباب جانیں گے، اور آخر میں یہ دیکھیں گے کہ ان کی میراث آج تک ہمارے ساتھ کیسے موجود ہے۔ تو آئیے پہلا باب شروع کرتے ہیں، زندگی کا دریا۔ دیکھیں، ہر عظیم کہانی کی ایک شروعات ہوتی ہے، اور مصر کی کہانی کا آغاز کسی عظیم بادشاہ یا کسی طاقتور فوج سے نہیں ہوا، بلکہ ایک دریا سے ہوا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہی اس تہذیب کا اصل سورس کوڈ تھا۔ ذرا تصور کیجئے ایک بہت بڑا تپتا ہوا صحرا، جہاں میلوں تک زندگی کا کوئی نام و نشان نہیں، اور اس کے بیچ میں ایک چمکتی ہوئی سبز لکیر۔ یہ تھا دریائے نیل۔ یہ صرف پانی کا ایک بہاؤ نہیں تھا، یہ زندگی کا وعدہ تھا۔ ایک ایسی جگہ جہاں ایک ناقابل رہائش ماحول میں بھی تہذیب پنپ سکتی تھی۔ تو یہ جادو چلتا کیسے تھا؟ بہت ہی سادہ لیکن انتہائی طاقتور طریقے سے۔ ہر سال دریا میں سیلاب آتا تھا، جو اپنے ساتھ پہاڑوں سے بہا کر لائی گئی انتہائی زرخیز مٹی کی ایک تہہ بچھا دیتا۔ اس مٹی کی وجہ سے فصلیں اتنی شاندار ہوتیں کہ لوگوں کے پاس اپنی ضرورت سے کہیں زیادہ اناج جمع ہو جاتا، اور اسی اضافی پیداوار نے انہیں خانہ بدوشی چھوڑ کر مستقل بستیاں بسانے کا موقع دیا۔ تو جب نیل نے زندگی کی بنیادیں پکی کر دیں تو مصریوں نے اپنی نظریں صرف زمین پر نہیں بلکہ آسمان سے بھی آگے، یعنی ابدیت پر جما لیں۔ انہوں نے صرف جینے کے لیے گھر نہیں بنائے، بلکہ ایسی چیزیں بنانا شروع کیں جو ہمیشہ کے لیے قائم رہیں۔ اور پھر تاریخ کا وہ بڑا موڑ آیا جب بادشاہ نارمر نے بالائی اور زیری مصر کو ایک کر دیا۔ یہ صرف 2 علاقوں کا ملاپ نہیں تھا، یہ دراصل دنیا کی پہلی منظم مرکزی ریاستوں میں سے ایک کا جنم تھا، اور یہیں سے فرعونوں کے اس عظیم دور کا آغاز ہوا جس نے تاریخ پر انمٹ نقوش چھوڑے۔ فرعون کا تصور بھی بہت خاص تھا۔ وہ صرف ایک بادشاہ نہیں تھا، نہیں، اسے دیوتاؤں کا زندہ نمائندہ مانا جاتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے پاس صرف سیاسی طاقت نہیں تھی بلکہ مذہبی اختیار بھی تھا، جس نے اسے ناقابل تصور حد تک طاقتور بنا دیا۔ اسی طاقت کے بلبوتے پر قدیم بادشاہت کا دور شروع ہوا۔ یہ مصری تہذیب کی پہلی بلند پروازی تھی۔ یہ ایک ایسا دور تھا جب عزائم کی کوئی حد نہیں تھی، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت وہ عظیم اہرام ہیں جو آج بھی وقت کو شکست دیتے کھڑے ہیں۔ اور ان تمام تعمیرات میں سب سے شاندار گیزا کا عظیم اہرام۔ یہ فرعون خوفو کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن یہ صرف ایک مقبرہ نہیں تھا، یہ انجینئرنگ کا ایک ایسا معجزہ ہے جو آج بھی بڑے بڑے ماہرین کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ذرا سوچیں تو، لاکھوں پتھر کے بلاکس جن میں سے ہر ایک کا وزن کئی ٹن تھا، انہیں بغیر کسی جدید مشینری کے کیسے اٹھایا اور اتنی درستگی سے لگایا گیا ہوگا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر اتنی محنت کیوں کی گئی؟ اس کے پیچھے مصریوں کا ایک بہت گہرا عقیدہ تھا۔ ان کے لیے موت زندگی کا خاتمہ نہیں تھی بلکہ ایک نئی ابدی زندگی کے سفر کا پہلا قدم تھا۔ اور اسی عقیدے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ممی بنانے کا یہ پیچیدہ عمل ایجاد ہوا۔ ان کا ماننا تھا کہ روح کا وجود تبھی تک قائم رہ سکتا ہے جب تک اس کا جسم محفوظ ہو۔ اسی لیے وہ لاشوں کو حنوط کرتے تھے تاکہ روح آخرت کے سفر کے لیے پوری طرح تیار رہے۔ لیکن تاریخ کا سبق ہے کہ کوئی بھی عروج ہمیشہ قائم نہیں رہتا۔ آرام بنانے والی یہ عظیم سلطنت بھی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہی۔ اب ہم ایک ایسے دور میں داخل ہو رہے ہیں جہاں مصر پہلے کمزور پڑا اور پھر پہلے سے بھی زیادہ طاقتور ہو کر واپس آیا۔
یہ تنازعات اور عظمت کی واپسی کی داستان ہے۔ قدیم بادشاہت کے اس شاندار دور کے بعد اندرونی اختلافات اور لڑائیوں نے مصر کو اندر سے کھوکھلا کر دیا، اور جب کوئی سلطنت کمزور ہوتی ہے تو باہر کی طاقتیں اس کا فائدہ ضرور اٹھاتی ہیں۔ ایسا ہی ہوا اور ہکسوس نامی حملہ آوروں نے ملک پر قبضہ کر لیا۔ لیکن کبھی کبھی شکست بھی کچھ سکھا جاتی ہے۔ اس حملے کا ایک ایسا نتیجہ نکلا جس کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ ہکسوس اپنے ساتھ نئی فوجی ٹیکنالوجی لائے، خاص طور پر گھوڑے اور جنگی رتھ۔ مصریوں نے یہ ٹیکنالوجی سیکھی اور اپنی فوج کو پہلے سے کہیں زیادہ طاقتور بنا لیا۔ ایک دفاعی فوج اب ایک جارحانہ سلطنت کی فوج بن چکی تھی۔ اسی نئی فوجی طاقت نے مصر کے سنہری دور یعنی نئی بادشاہت کی بنیاد رکھی۔ اس دور میں ہمیں تاریخ کے کچھ سب سے مشہور نام ملتے ہیں۔ ملکہ حتشبسوت، جنہوں نے جنگ کے بجائے تجارت پر توجہ دی۔ اخناتن، وہ باغی فرعون جس نے صدیوں پرانے مذہب کو بدلنے کی کوشش کی۔ نوجوان توتن خامون، جس کا مقبرہ اور خزانہ آج بھی دنیا کو دنگ کر دیتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر رمسیس دوئم، جس کے دور میں مصر اپنی فوجی طاقت کے عروج پر پہنچ گیا۔ لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں، ہر عروج کو زوال ہے۔ اب ہم مصر کی آزادی کے آخری باب کی طرف بڑھ رہے ہیں، ایک ایسا باب جہاں ایک ذہین ملکہ ایک نئی ابھرتی ہوئی عالمی طاقت یعنی روم کا سامنا کرے گی۔ اب کہانی کے آخری لیکن شاید سب سے مشہور کردار کی باری ہے، کلیوپیٹرا۔ تاریخ میں انہیں اکثر صرف ان کی خوبصورتی کے لیے یاد کیا جاتا ہے، لیکن وہ اس سے کہیں بڑھ کر تھیں۔ وہ ایک انتہائی ذہین، کئی زبانیں بولنے والی اور شاطر سیاستدان تھیں، جو بدلتی ہوئی دنیا میں اپنی سلطنت کو بچانے کی آخری کوشش کر رہی تھیں۔ وہ صرف تخت پر نہیں بیٹھی تھیں، وہ ایک بہت بڑی عالمی شطرنج کی بساط پر کھیل رہی تھیں۔ انہوں نے مصر کی تقدیر اپنے ہاتھوں میں تھام رکھی تھی اور اپنی سلطنت کی بقا کے لیے اس وقت کے سب سے طاقتور لوگوں یعنی روم کے جرنیلوں کے ساتھ اتحاد قائم کیے۔ لیکن آخرکار روم کی طاقت بہت زیادہ تھی۔ 30 قبل مسیح میں مصر کو شکست ہوئی اور وہ ایک رومی صوبہ بن گیا۔ یہ سال فرعونوں کی تقریباً 3000 سال پر محیط حکمرانی کے خاتمے کی علامت ہے۔ تو کیا یہ کہانی کا اختتام تھا؟ فرعون چلے گئے تو کیا مصر بھی ختم ہو گیا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ایک دور کا خاتمہ دراصل ایک نئی میراث کا آغاز تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ مصر کا اثر آج تک کیسے زندہ ہے۔ رومی حکمرانی کے بعد 7ویں صدی میں اسلامی فتوحات نے مصر میں ایک نیا باب کھولا۔ فرعونی نظام تو ختم ہو گیا، لیکن مصر نے ایک نئی شناخت اپنائی۔ عربی زبان یہاں کی زبان بنی اور قاہرہ اسلامی دنیا میں علم و ثقافت کا ایک بہت بڑا مرکز بن گیا۔ یہ ایک تہذیب کا خاتمہ نہیں بلکہ اس کی ایک نئی شکل تھی، اور یہ بات آج بھی مصر کو سب سے منفرد بناتی ہے۔ یہ کوئی کھنڈرات کا مجموعہ نہیں ہے، یہ تو ایک زندہ تاریخ کی کتاب ہے، ایک ایسی جگہ جہاں جدید بھاگتے دوڑتے شہروں کے پہلو میں ہزاروں سال پرانے اہرام خاموشی سے کھڑے ہیں، جو ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ماضی کبھی بھی پوری طرح ختم نہیں ہوتا۔ تو آخر میں آپ سب کے لیے ایک سوال چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ جس طرح ہم نے مصر کے ماضی سے اس کی بقا اور تبدیلی کے راز سیکھے، کیا یہ ممکن ہے کہ ہمارے اپنے مستقبل کے راز بھی کہیں ماضی میں ہی دفن ہوں؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔